کہ کون سی جماعت، کون سا لیڈر اور کس کے پیچھے چلیں، اور انہی باتوں پر ہم نے ایک طویل وقت ضائع کیا کہ میرے جلسے میں اپنا جھنڈا نہ لو۔ مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ یہ بات کیوں کسی نے کہی۔ کارکنان کو سوچنا ہوگا، انہیں اپنے لیے کوئی ایک مثبت قیادت ڈھونڈنی ہوگی۔ اس صحافی نے سوال کیوں کیا، اس کو ماں بہن کی گالیاں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حضرت فاروقی ایک پروگرام میں جمعیت کے جھنڈے کو پیار دے رہے تھے۔ خلاف بات سننے کا ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے، دوسرے کی رائے کا احترام ہونا چاہیے۔ صرف اتنے سے ایک جملے پر کتنے دن اور کتنے لوگوں نے کیا کچھ کہہ دیا اور کتنا وقت ضائع کر دیا۔ تبلیغی جماعت کو طارق جمیل صاحب سے زیادہ ہم نہیں جانتے، اور تبلیغی جماعت سے زیادہ طارق جمیل صاحب کو بھی ہم نہیں جانتے۔ یہ وہ آصف علی زرداری ہے جس نے ناموس صحابہ کے بل کے اوپر ابھی تک دستخط نہیں کی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنا جھنڈا عزیز ہے یا ہمیں شریعت عزیز ہے۔ اور اس وقت جب 1 لاکھ کے قریب انسان فلسطین میں اسرائیل نے شہید کر، اس وقت کشمیر ہم سے جا چکا۔ اس وقت جب شام، لیبیا، ایران اور عراق اور پوری دنیا اور اسلامی ممالک کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ ہماری جماعتوں کے، ہمارے قائدین کے، ہمارے لیڈروں کے، ہمارے اکابرین کے کیا نظریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حمزہ سعید، مین پوائنٹ میڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، کہتے ہیں کہ جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تو اس وقت بغداد میں یہ بحث چل رہی تھی کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ الگ بحث کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے اور ہونا چاہیے نہیں، وہ الگ بحث ہے۔ لیکن موقع کی حساسیت کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنا ایک طویل دورانیہ، تعلیمی جو دورانیہ ہے، وہ انہی بحث و مباحثے میں گزار دیا کہ کون سی جماعت، کون سا لیڈر اور کس کے پیچھے چلیں، اور انہی باتوں پر ہم نے ایک طویل وقت ضائع کیا۔ اب یہی بحث ایک بار پھر سے شروع ہے، اور اس وقت کہ جب تنکے تنکے جمع کر کر اتحاد امت کے لیے علماء نے بڑی کوششیں کی اور مسالک کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، اس موقع پر ہم ابھی تک ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں اور ہم نے کس طرف جانا ہے۔ ہم ایک عالمگیر دین اور اسلام کے پیروکار ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل، دماغ، ان کی وسعت اتنی ہے کہ ہم کسی کی ایک بات بھی سننے کو تیار نہیں ہیں۔ کتنی بات؟ اتنی بات کہ میرے جلسے میں اپنا جھنڈا نہ لو۔ مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ یہ بات کیوں کسی نے کہی۔ اور صرف یہ ان 2 جماعتوں میں نہیں رہی، بلکہ اکابرین تک گالن گلوچ، اور پھر اس صحافی نے سوال کیوں کیا، اس کو ماں بہن کی گالیاں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی اچھی بات کی، ان کو بھی دل کھلا رکھ کر کہہ دینا چاہیے تھا کیا ہو گیا، آ گیا جھنڈا۔ ہم نے وہ بھی دیکھا تھا کہ حضرت فاروقی ایک پروگرام میں جمعیت کے جھنڈے کو پیار دے رہے تھے، لیکن جہاں پر اس سے پہلے جمعیت و سپاہ میں جو کچھ ہوتا آیا ہے اس کے مقابلے میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی۔ اور جو بات مولانا سمرو صاحب نے کہی تھی، وہ بات عقلی طور پر سمجھ آنے والی بات تھی، کوئی بے ڈھنگ بات نہیں تھی، یا منطق یا عقل کے خلاف بات نہیں تھی، عقل کے عین مطابق بات تھی۔ لیکن پھر بھی ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے کہ اپنے خلاف بات سننے کا ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے، دوسرے کی رائے کا احترام ہونا چاہیے۔ آپ اپنی اپنی جماعتیں ہیں تو کم از کم اتنا ایک دوسرے کو سننے کا حوصلہ رکھیں۔ صرف اتنے سے ایک جملے پر کتنے دن اور کتنے لوگوں نے کیا کچھ کہہ دیا اور کتنا وقت ضائع کر دیا۔ اور پھر ایک اور معاملہ جو وفا اجتماع میں آیا، مولانا طارق جمیل صاحب کا اور وہاں کی شورا کے مابین جو کچھ ہوا، اس کے حوالے سے بھائی تبلیغی جماعت کو طارق جمیل صاحب سے زیادہ ہم نہیں جانتے، اور تبلیغی جماعت سے زیادہ طارق جمیل صاحب کو بھی ہم نہیں جانتے۔
وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو وہ خود ہی فیصلہ اپنا کر لیں گے، یہ جائے کہ ہم وقت ضائع کریں۔ ہاں، اس کے اندر بہت سے لوگوں نے وہ بلال شہید کی ویڈیو جو ان کے ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کال تھی اس کی کلپ چلائے اور یہ دیگر چیزیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اور اس موقع پر اس کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی حالات ان چیزوں کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اب ذرا اس پس منظر میں دیکھیے کہ ہم نے اپنے جماعت کے جھنڈے کے لیے جتنی کوشش کی تھی، کیا آج آصف علی زرداری نے جس بل کے اوپر دستخط کیے ہیں، یہ وہ آصف علی زرداری ہے جس نے ناموس صحابہ کے بل کے اوپر ابھی تک دستخط نہیں کیے؟ ہماری کوئی تحریک اس کے خلاف ابھی تک نہیں چلی، ہم نے کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کروائے، ہم ابھی تک میدان میں اس کے اوپر نہیں آئے کہ آصف علی زرداری اس بل کے اوپر سائن کرے۔ آج وہی آصف علی زرداری 18 سال سے کم عمر کی شادی جو خلاف شریعت ہے، جب شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی تو اس بل کے اوپر آصف علی زرداری نے سائن کر دیے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میدان کارزار میں اگر کوئی جماعت آئے گی تو وہ منفذ المان نے ابھی تک اعلان کیا ہے، اس کے علاوہ کسی نے ابھی تک میری معلومات کے مطابق ہاں انفرادی طور پر بیان تو دیے ہوں گے لیکن کسی تحریک کے آغاز کا ابھی تک نہیں کہا۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک اسلامی ملک جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسلام کے علم بردار ہے اور پاکستان کے نام پہ بننے والا واحد اسلامی ملک ہے ریاست مدینہ کے بعد، اور جب بھارت کے ساتھ معاملہ ہوا تو پورا ملک جہاد اور اس طرح کی اور دینی چیزیں چلنا شروع ہو گئی، اس وقت اس ملک کے اندر اسی 10 مئی کے بعد آج 30 مئی ہے اور ایک بل پاس کر دیا جاتا ہے جو عین خلاف شریعت ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنا جھنڈا عزیز ہے یا ہمیں شریعت عزیز ہے۔ ہم جھنڈے کے اوپر تو ایک دوسرے سے گریبان ایک دوسرے کے ہم نے پکڑ لیے، لیکن کیا ہم اپنے حکمرانوں کے گریبان بھی پکڑیں گے اس کے اوپر یا نہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہم تمام جماعتوں کے لیے۔ اور اگلی بات یہ کہ ابھی جو ہی آصف علی زرداری نے یہ دستخط کیے اسی وقت ایک اور خبر آئی کہ نریندر مودی یہ کہتا ہے کہ ہم آپریشن سندور کو جاری رکھیں گے۔ مطلب یہ کہ ابھی جو کچھ ہوا اس سے پہلے ہم اس کو بھولے نہیں ہیں اور یہ چیز آگے بڑھے گی۔ وہ دوبارہ سے ایک بڑی جنگ کی طرف دعوت دے رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے۔ اور اس وقت جب 1 لاکھ کے قریب انسان فلسطین میں اسرائیل نے شہید کر دیے، اس وقت کشمیر ہم سے جا چکا ہے، اس وقت جب شام، لیبیا، ایران اور عراق اور پوری دنیا اور اسلامی ممالک کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اس وقت مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ ہماری جماعتوں کے، ہمارے قائدین کے، ہمارے لیڈروں کے، ہمارے اکابرین کے کیا نظریات ہیں اور کیا سوچیں ہیں کہ انہوں نے ابھی تک اپنے لوگوں کو بند خولوں میں اور چند چیزوں کے اندر اور چند جملوں میں بند کیا ہوا ہے۔ کیوں نہیں ان نوجوانوں کے دماغ اور دل ہیں ان کو کھولتے تاکہ وہ اپنے ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کی بجائے عالم کفر جو اس وقت پوری امت کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف اکٹھا ہو چکا ہے، اس کے گریبان پکڑیے۔ اگر ہمارے اکابرین اور ہمارے لیڈران ہمیں اس طرف نہیں لے کر جا رہے اور ہماری توجہ اس طرف نہیں کر رہے تو ان کارکنان کو سوچنا ہوگا، انہیں اپنے لیے کوئی ایک مثبت قیادت ڈھونڈنی ہوگی۔ جڑے رہیے مین پوائنٹ میڈیا کے ساتھ۔ السلام علیکم۔